بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے۔ آج پارہ نمبر 29واں ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی بادشاہیت کی بات ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے بادشاہ ہیں۔ یہ جو زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے اور یہ جو زندگی آپ جس طریقے سے آپ بسر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو بادشاہ ہے وہ ضرور پوچھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز اس سپارہ کے اندر بیان ہوئی ہے وہ موت و حیات ہے، کہ موت اور حیات اللہ نے فرمایا ہم نے ایک آزمائش کا ذریعہ رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز کا ذکر ملتا ہے وہ ہے جہنم اور جنت کا ذکر، جس کو اللہ رب العالمین نے اس سپارہ کے اندر بڑے واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مخالفین کے اعتراضات تھے اور پھر اس پر اللہ رب العالمین نے کیا ان کو جواب دیا ہے، یہ بھی اس سپارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک شخص جو اپنے باغ سے غریبوں، یتیموں، فقیروں اور مسکینوں کو دیتا تھا، لیکن جس وقت ان کے بچوں نے اپنا ہاتھ کو روکا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی اس سپارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتویں چیز ہے وہ قیامت کے یقینی ہونے کا بیان ہے۔ سورۃ حاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس چیز کو ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 8ویں نمبر پر ہے وہ ہے سابقہ قوموں کی ہلاکت۔ اس کے ساتھ اعمال نامہ جو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا عذاب، انسان کی کمزوریاں، صبر اور نماز کی اہمیت، اور پھر اس کے ساتھ جنات کا قرآن سننا اور ان کا ایمان لانا، توحید کی دعوت، اور پھر غیب کا علم جو اللہ کے پاس ہے۔ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اللہ کی بادشاہت کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس تمام کائنات کو مسخر بنا کر حضرت انسان کو دے دی، اور حضرت انسان کو پھر اختیار دیا کہ تم جس طرح چاہو اس زندگی کے اندر جا کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر اچھے اعمال کرو گے، اچھے طریقے پر چلو گے تو تمہیں میں یہ انعامات دوں گا، لیکن اگر اچھے طریقے یا اچھی راہ پر نہیں چلتے تو تمہارے لیے واضح پیغام ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے موت کو بھی اور حیات کو بھی دونوں کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ جس وقت بندے کو دنیا کے اندر پیدا فرماتے ہیں تو اللہ ساتھ اس کو اس کا رزق بھی دیتے ہیں، اس کا نصیب بھی دیتے ہیں۔ اور جس وقت وہ بندہ اس دنیا کے اندر آ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین مال و دولت عطا فرماتے ہیں، وسیع مال و دولت جس وقت اس کے پاس ہوتی ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہم نے آزمائش بنا کے رکھی ہے۔ اور جو انسان اس آزمائش سے نکل جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہ دیکھتے تھے کہ گلی میں کوئی بچہ رو رہا ہے تو انہیں حضرت اسماعیل کی یاد آتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا یہ نہ ہو کہ تم اپنے بیوی بچوں کے پیچھے، اپنے خاندان کنبے کے پیچھے اللہ کے احکامات کو کیا کر دو، پس پش رکھ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غلط بات پر اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنی برادری کے ساتھ کھڑا ہوگا غلط بات پر، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ کنویں کے اندر گر رہا ہو اور اس نے اس کے پیچھے سے دم پکڑی ہو، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس اونٹ کو وہ باہر کھینچ نہیں سکتا، وہ اس کے ساتھ کنویں کے اندر جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی مثال فرمائی ہے کہ جو لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، جو لوگ صرف فیملی کے ساتھ، جی ہمارا خاندان ہے، آپ کا خاندان اگر حق پر ہے تو ان کا ساتھ دیں، اگر حق پر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ حق بات کے ساتھ کھڑا رہے، چاہے کہ اس کی گردن کٹ جائے یا وہ سولی پر لٹکا دیا جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کہ جو آپ کو زندگی ملی گئی ہے یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ جس وقت کل روز محشر کا دن ہوگا، یہ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوگا، بیوی جو ہے شور کے سامنے کھڑی ہوگی، ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہوں گے، بہن بھائی آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخی، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، فرار اختیار کریں گے، اپنی نظریں کترا لیں گے، اپنی نظروں سے ایک دوسرے کو تاکہ دیکھ نہ لیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں باپ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہوں گے، اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے نہیں مل رہے ہوں گے، وہ امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف آپ کی نیکیوں اور آپ کے اعمال پر ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے نامہ اعمال آپ کے رب کے حضور جس وقت پیش ہوں گے تو ان پر جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔